نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ رمضان آیا ہے، اور رمضان کے بابرکت مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ تقریباً 2 اشرا گزر چکا ہے۔ ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور باقی کے جو ایام بچے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں حوصلہ عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، اس وقت پوری دنیا کی جو حالت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کے درمیان ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے، ایک طرح کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ریس چل رہی ہے، اور وہ ریس اور مقابلہ کس چیز کا ہے؟ دنیا حاصل کرنے کا ہے، دنیا کمانے کا ہے، مال و دولت کو اکٹھا کرنے کا ہے۔ اس سلسلے میں آدمی سوچتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں کہ خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے اور قارون کا خزانہ میرے حصے میں آ جائے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے دنیا کی، تقریباً بڑے بڑے لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا کیا آ جائے، ہم ایسا کیا کر جائیں کہ سارا خزانہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب دولت ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ بھی اسی فکر میں رہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اور چاہیے اور چاہیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادی دے دی جائے، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادیاں ہوا کرتی ہیں، 2 وادی بھر کر اسے سونا دے دیا جائے، تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، حل میں مزید کہے گا اور چاہیے اور چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ خیالات، یہ ذہن و دماغ میں جو گردش ہوتی رہتی ہے کہ اور
چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. دراصل اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے اس کے پیچھے کام کرنے والا کون ہے؟ ہمارے پیچھے ہمارے ذہن و دماغ کو گھمانے والا، ہمیں اس راہ پر گامزن کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا ازلی دشمن، اللہ کے دربار سے نکالا گیا، دھتکارا گیا شیطان ملعون ہے، جو ہمیں اور آپ کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. یہ شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جو تو نے پاور دیا، طاقت دی، قوت دی، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا حربہ یا ذریعہ استعمال کروں گا وہ یہ ہوگا کہ لَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا. دنیا کی چمک دمک، دنیا کی دل فریبیاں، رعنائیاں ان کے دلوں میں ایسے بٹھا دوں گا، چمک دمک ان کے ذہن و دماغ میں ایسی بیٹھ جائے گی کہ تیرے یہ بندے صرف دنیا دنیا کرتے رہ جائیں گے. جب بات کریں گے تو دنیا، جب سوئیں گے تو دنیا، خواب دیکھیں گے تو دنیا، اور جب بیدار ہوں گے تو دنیا. ہمیشہ ان کے ذہن و دماغ میں بس صرف دنیا سوار رہے گی. اللہ اکبر. یہ شیطان ہے جو ہمارے پیچھے کام کر رہا ہے، ہمیں دنیا میں لگانا چاہتا ہے، دنیا کے پیچھے ڈال کر ہماری آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں رب ذوالجلال سے دور کرنا چاہتا ہے. رب سے جو تعلق مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے اسے وہ کاٹنا چاہتا ہے، اسے وہ توڑنا چاہتا ہے، اور ہم سب کو دنیا کے پیچھے وہ لگانا چاہتا ہے. ایک طرف تو مالداروں کے پیچھے ایسے آتا ہے کہ تم اور لو، اور ترقی کرو، اور محنت کرو، دنیا کی رونقیں پیش کرتا ہے اس کے سامنے. اور دوسری طرف جو بیچارے ہمارے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، اور اسی طریقے سے تھوڑی بہت محنت کر لے جاتے ہیں، کچھ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے بھی شیطان آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں محتاجی سے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے کہ تم ابھی غریب ہو، تھوڑا اور محنت کرو. اگر تم دینی مجلس میں جاؤ گے، نماز کے پابند ہو جاؤ گے، اپنا وقت مسجدوں میں گزارو گے، تمہارے معاش کا کیا ہوگا، تمہاری روزی روٹی کا کیا ہوگا، تمہارے پیٹ کا کیا ہوگا، تمہارے بال بچوں کا کیا ہوگا. الشیطان یعدکم الفقر، تم محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، کلاش ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے. یہ شیطان یہاں بھی آتا ہے، یعنی گویا مالداروں کے پاس بھی جاتا ہے کہ اور چاہیے تمہیں، اور چاہیے تمہیں، اور شیطان غریبوں کے پاس بھی آتا ہے دین سے دور رہو ورنہ تم فقیر ہو جاؤ گے. کل ملا کر یہ شیطان میرے بھائی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اہل علم نے اس بات کو وعدے کیا کہ شیطان ہمیں برباد کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جنت میں ہمارے ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام کو اس نے درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور جنت سے اس نے نکلوایا، وہاں سے اس نے سلسلہ شروع کیا. اور اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے یہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی شیطان اپنے مشن میں، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. میرے بھائیوں آج دنیا کی حالت یہی ہے کہ بس اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے. میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا دنیا نہیں کمانا ہے، پیسہ اکٹھا نہیں کرنا ہے، بلکہ محنت کرو، جفا کشی کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، اللہ تعالیٰ خوب سے خوب تر نوازے. محنت کرو، دولت اکٹھی کرو، شریعت تمہیں منع نہیں کرتی ہے. پیسہ کمانے سے، تجارت کرنے سے اسلام نے تمہیں نہیں روکا ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک خاص دعا یہ ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، دنیا بھی خوب سے خوب دے اللہ، اور آخرت بھی ہماری کامیاب
کامیاب ہو جائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک خاص دعا ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام کے بھی ارمان دیکھو، صحابہ کرام کی بھی تمنائیں دیکھو۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت تھی۔ پوچھا ان سے، اے صحابہ تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، خواہش کرو، آرزو کرو۔ تو صحابہ کرام جو وہاں جمع تھے انہوں نے کہا، امیر المومنین ہماری یہ رائے ہے، ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ آرزو ہے کہ اس گھر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا کا پورا گھر روپے پیسوں سے، مال و دولت سے، ہیرے جواہرات سے بھر جائے، اور یہ سارا کا سارا مال ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے یہ سارا مال ہم خرچ کر دیں۔ ہماری یہ آرزو ہے، ہماری یہ خواہش ہے۔ میرے بھائی، اسلام پیسہ کمانے سے روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، بلکہ آج ضرورت ہے کہ مسلمان تجارت کے میدان میں آگے بڑھے، محنت کریں، کوششیں کریں، اور اپنے آپ کے اندر اپنے مال و دولت کا لوہا منوائیں، دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کریں کہ مسلمان مال و دولت میں کسی سے کم نہیں رہتے، کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کر رہے ہو، اور کرو اور کرو اور کرو، آگے بڑھتے جاؤ۔ اسلام آپ سے اس سے منع نہیں کرتا، ہاں لیکن یاد رہے کہ یہ دنیا تم پر غالب نہیں ہونی چاہیے، تمہارا سب کچھ دنیا نہیں ہونا چاہیے، تم آخرت سے غافل نہ ہونا، آخرت کو فراموش نہ کرنا، رب حقیقی کو بھول نہ جانا۔ دنیا کے پیچھے تم پڑو گے، شیطان تم پہ وار کرے گا، شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ تمہیں رب سے دور کر دے، تو ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کی، اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کا فرمان دیکھیے، کہتا ہے اللہ تعالی، میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، کچھ جیالے ایسے ہوتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دولت اکٹھی کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ دولت، ان کا یہ بزنس، ان کا یہ کاروبار انہیں غافل نہیں کرتا ہے اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ و خیرات دینے سے۔ اور یہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو محنت تو کرتے ہیں، بزنس تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن نگاہیں الٹ پلٹ دی جائے گی، یعنی آخرت کے دن سے یہ گھبراتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، محنت کرنا، دولت اکٹھا کرنا اسلام میں معیوب نہیں ہے، معیوب یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت تباہ کر دو۔ اللہ مال دیتا ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ، بے تحاشا خرچ کرتے جاؤ، اللہ سے دولت اسی لیے مانگو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ سال کے 11 مہینے خرچ کیا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ جیسے آ جاتا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کی سخاوت جو ہے تیز و تند ہوا کے مانند ہو جایا کرتی تھی، کان اجود من الريح المرسلہ، جس طرح ہوائیں چلتی ہیں تو خش و خاشاک جو ہوا میں اڑتے ہیں، ایسے نبی کی سخاوت ہوتی تھی، ہواؤں میں اڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کا مال گویا یہ مقصود ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، خرچ کرو۔ آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں، ہم اسلام کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بن پا رہے ہیں، نہ ہمارا عمل ہے، نہ ہمارا کردار ہے تو ہم اسلام کی حفاظت کر سکیں، نہ ہماری تہذیب ایسی رہ گئی، نہ ہمارا کلچر ایسا رہ گیا، نہ ہمارا کام ایسا رہ گیا کہ اسلام کی ہم حفاظت کر سکیں، اسلام کی تحفظ کا ذریعہ بن سکیں۔ واللہ
آج اگر اسلام محفوظ ہے، آج اگر اسلام کا تحفظ ہے تو انہی مسجدوں سے ہے، انہی مدرسوں سے ہے۔ آج یہ مسجدیں، یہ مدرسے ہیں واللہ جو اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مدارس میں ہم لوگ بے دریغ پیسے خرچ کریں، کیونکہ یہی وہ دو ہتھیے، یہی وہ دو ذرائع ہیں جس سے آج اسلام ہمارا